شلوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں کیسے ہیں آپ سن رہے ہیں گرجے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور باہر کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی میں آپ کو شالوم کہتا ہوں تو میرے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ شالوم کے اندر جو ایک نیک خواہش ہوتی ہے دوسروں کے لیے، وہ ایک مکمل طور جو ایسی خواہش جو سب چیزوں کو کور کر لیتی ہے، جیسے آپ کی صحت، آپ کا اچھا ہونا، آپ کا کام، آپ کا خاندان، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو ان بیلز کے ساتھ، ان گھنٹیوں کے ساتھ میں آپ کو یہ تحفے میں دینا چاہتا ہوں شالوم۔ اور پھر آج خاص طور پر آج رات کو، مطلب کل کی رات جو گزری ہے، رات کو -1 ہو گیا تھا ٹیمپریچر، تو لگتا تھا کہ شاید برف باری ہو جائے، لیکن نہیں۔ لیکن آج اتنا خوبصورت سورج نکلا ہے اور سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ سورج اور یہ نیا دن جو ہے وہ آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کچھ نہ کچھ تحفے جو ہیں وہ دیے جائیں گے ان لوگوں کو جن کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں، جن کو یہ چاہتے ہیں، جن کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ ہم دوسرا اتوار ہے سال دوئم ہے، اور آج کی جو تلاوت ہم پڑھیں گے وہ مقدس یوحنا کی انجیل میں سے لی گئی ہے، اس کا پہلا باب، اس کی 35 سے 44ویں آیت تک۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لیتے ہیں کہ یہ گھنٹیاں بند ہو جائیں، تو ہم آج کی انجیل کی جو تلاوت ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ دھیان سے سن سکیں گے۔ اتنی دیر آپ باہر کا منظر دیکھ سکتے ہیں، یہ پہاڑ ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ اس طرف، یہاں سے شاید نظر نہیں، وہاں ایک آتش فشاں پہاڑ بھی ہے، وہاں پہ برف ابھی نظر آ رہی ہے، وہ سفید رنگ کا پہاڑ، شاید اگر غور سے آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے۔ تو آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ دوسرے دن پھر یوحنا ماں اپنے 2 شاگردوں کے کھڑا تھا۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو خدا کا برہ۔ اور ان 2 شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ربی، یعنی مترجم آئے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے ان سے کہا، آؤ دیکھ لو گے۔ پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا، اور اس روز اس کے ساتھ رہے۔ یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی یہ سن کر اس کے پیچھے ہو لیا تھا، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے مسیح، یعنی مترجم المسیح، پا لیا ہے۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا، اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا کہلائے گا، یعنی مترجم پطرس۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یوحنا جو ہے وہیں کھڑے ہیں، یعنی جہاں پر وہ لوگوں کو استباق دے رہے تھے، اردن کے قریب، اردن کے دریا کے اوپر، وہاں پر استباق دے، وہاں پر ٹھہرے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ دوسرے دن انہوں نے نگاہ کی۔ یہ نگاہ کرنا جو ہے، یہ صرف ایسے نہیں دیکھنا، وہ نہیں ہے، بلکہ یونانی زبان میں جو دیکھنے کے فعل ہے وہ مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ہے بلیپو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، اور دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کھڑکی ہے، اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، یہ ٹھوس چیز ہے۔ اور جب اس کا ایک اور لفظ ہے وہ ہے ایمبلیپو، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے اندر بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ عام طور پر جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو پوچھتی ہیں کیا ہوا ہے آج، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں ان کو اندر وہ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔
تو کسی کے اندر جھانکنا. تو یہ جو یوحنا ہیں حضرت اصطباغی جو ہیں، انہوں نے مسیح پر جب نگاہ کی، یسوع پر جب نگاہ کی، تو ان کے اندر جھانک کر دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی قربانی دے کر دوسروں کو بچا سکتا ہے. اور اس نے ایک جو تصور ہے، جو ایک تصویر ہے، جو ایک علامت ہے، وہ اشعیاء نبی کی کتاب میں سے لی گئی، اور وہ 53 باب اس کی 7ویں آیت میں، جہاں وہ بھیڑ کا ذکر کرتا ہے، برے کا ذکر کرتا ہے. وہ بھیڑ جو ذبح ہونے والوں کے سامنے اور بال کترنے والوں کے سامنے، اور وہ برہ جو ان کے سامنے خاموش رہا اور انہوں نے منہ نہ کھولا. تو اس نے دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اس طرح پیش کر سکتا ہے. اور یہ ہم نے آخر میں خدا یسوع مسیح جب صلیب پر جان دے رہے تھے تو انہوں نے کہا، خدا انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو ایک اور برے کی جو علامت ہے وہ ہم خروج کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 13ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں. جب حضرت موسیٰ جو تھے، انہوں نے وہ لوگوں کو مصر سے باہر نکال کر وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے کر جا رہے تھے، تو اس رات کو اس خون جو برے کا خون تھا وہ گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا گیا تھا تاکہ وہاں پر موت نہ آئے. اپنی موت سے وہ انسانیت کی محبت کا ثبوت دے دیتے ہیں خدا یسوع مسیح. اس لیے یہی وہ گناہ ہے جو وہ ہمارے درمیان میں سے ختم کرنے کے لیے آئے. یعنی انسان جب حیوان بن جاتا ہے تو خدا یسوع مسیح اس کو نکال کر، اس کی حیوانیت کو نکال کر اس کے اندر انسانیت پیدا کرنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ ان کا سبق ہے. اور یہ سبق اتنا آگے تک ہے کہ وہ غیر مشروط محبت کی بات کرتے ہیں کہ انسانیت کے لیے اپنے آپ کو تم قربان کر دو، اپنا جو ہے اپنی محبت ہے اس پر کوئی شرط نہ لگاؤ. تو یہ جو یوحنا جب دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کے اندر، تو اپنے شاگردوں کو وہ یہ تحفہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، اس کے پیچھے جاؤ. تو پہلا شخص جو یوحنا ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے یہ تحفہ دیتا ہے، ان کو نیا استاد دیتا ہے. پھر جو یہ شاگرد پیچھے آتے ہیں تو خدا یسوع مسیح مڑ کر ان کو کہتا ہے، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو یہ ہم بھی اپنے آپ کو سوال ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم خدا یسوع مسیح سے کیا چاہتے ہیں، کیا اس میں ڈھونڈتے ہیں. کیا صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صحت تھوڑی سی مل جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہمارے جو عزیز ہیں جب وہ مرنے والے ہوں تو ہم کہیں کہ نہیں اس کو 4 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال اور آگے بڑھا دو؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ اس کی تعلیم کیا ہے؟ اس کی تعلیم میں کیا ہمیں ملتا ہے، اور وہ کیسے ہمیں زندہ فرق طریقے سے زندہ رہنے کی تلقین کرتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک بڑی آزمائش ہے جو شاگردوں پر بھی آئی تھی. اور مقدس لوکا اس کا 22 باب، اس پھر مقدس مرکز اس کا 10 باب اس کی 37 آیت میں، تو جس میں ذکر کیا گیا کہ ہم میں سے بڑا کون ہوگا. یا پھر جو یعقوب اور یوحنا ان کی ماں جو زبدی کے بیٹے تھے، وہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ہمیں دائیں اور بائیں اپنی بادشاہت میں جگہ دو. تو یہ خواہش جو ہے، یہ جو آزمائش جو ہے ہمارے اندر آتی رہتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود اپنے اندر خالی پن محسوس کرتے ہیں. جیسے لوکا 19 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ دیکھے، کیونکہ اس کے اندر خالی پن ہے. تو وہ اس خالی پن کو دور کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہیں. تو ہم جب یہ سوال کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ وہ کہتے ہیں تو کہاں رہتا ہے؟ تو کیا اس کا وہ پتہ، مطلب ایڈریس چاہتے تھے کہ کہاں رہتا ہے، وہ ضلع، تحصیل وغیرہ وہ چاہتے تھے؟ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اب ہماری ملاقات باہر ہوتی ہے، کسی ہوٹل میں ہوتی ہے، کسی ریسٹورنٹ میں ہوتی ہے، کسی پارک میں ہوتی ہے، کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے، وہ میٹنگ ہوتی ہے، تو وہ بات نہیں ہوتی. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمارے تعلقات پیدا ہوتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے ہیں تو اس کے گھر جاتے ہیں ہم، اس کے گھر میں، کیونکہ گھر میں ہم اپنے آپ کو ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم ہیں.
ہوٹل میں یا کسی کے اور کے گھر، بھائی کے گھر، بہن کے گھر ہم اپنی عادات کو نہیں لے کر جا سکتے. اگر ہم صبح اٹھ کر چائے بناتے ہیں یا چائے پیتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں یہ یا باتھ روم جاتے ہیں، تو یہ ہم بھائی یا بہنوں کے گھر نہیں، جب کہ ان کے بچے ہیں، انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، پھر اور اس طرح کے بہت سارے. تو ہماری جو عادتیں ہیں وہ ہم اپنے گھر میں ہی صرف کر سکتے ہیں. تو گھر میں ہم اپنے آپ کے ساتھ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں. تو خدا یسوع مسیح کو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ رشتے میں آنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ گھر میں آنا چاہتے ہیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سارا دن میں کیا کرتے ہو. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں آؤ دیکھو اور میری زندگی میں شامل ہو جاؤ. اور وہ وہاں پر رہتے ہیں، اور وہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا. یہ کیوں انہوں نے یہ جو اگر ہم اس کو 10ویں گھنٹے کو دیکھیں تو وہ تقریباً 4 بجے کے قریب ہوگا. تو 4 بجے وہ چائے پینے کے لیے نہیں تھے وہاں پہ گئے، بلکہ جو عبرانی جو مذہب ہے، جو یہودی ہیں، ان کے لیے جو دن کا شروع ہے وہ صبح کے سورج کے ساتھ نہیں بلکہ شام کو وہ شروع ہو جاتا ہے. تو تقریباً 5-6 بجے کے قریب ان کا دن شروع ہو جاتا تھا. تو اس لیے ایسے ہے کہ یہ 2 شاگرد جو تھے جب خدا یسوع مسیح کے پاس گئے تو ان کا دن جو ہے جیسے ختم ہو رہا ہے اور نیا دن ان کی زندگی میں شروع ہو رہا ہے. تو یہ علامت کے طور پر مقدس یوحنا وقت کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو میں نے بات کی کہ شام اور صبح کا، تو یہ ہم تکوین کی کتاب اس کے پہلے باب میں دیکھ سکتے ہیں. بار بار اس بات کا ذکر آیا، پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، پس شام ہوئی اور صبح ہوئی. 7 دفعہ پس شام ہوئی، 6 دفعہ آیا، پس شام ہوئی، پہلے شام اور پھر صبح، یعنی ان کا دن جو تھا وہ شام سے شروع ہوتا تھا. تو خدا یسوع مسیح اپنے ساتھ ان کو رہنے، اپنی زندگی ان کے ساتھ اس میں شراکت کرنے کی دعوت دیتے ہیں. تو پہلے ہم نے مقدس یوحنا جو ہیں وہ اپنے 2 شاگردوں کو یہ تحفہ دیتے ہیں کہ وہ نیا استاد لے لیں، اور پھر جو خدا یسوع مسیح ہیں ان کو یہ تحفہ دیتے ہیں کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہوں، اس کے حصہ دار ہوں. اور پھر جو تیسرا ہے وہ ہے اندریاس جو ہے وہ جاتے ہیں مقدس پطرس کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، شمعون کے پاس، اور اس کو خدا یسوع مسیح کے پاس لے کر جائے. ہمیں مسیح مل گیا ہے. تو جب ہم کوئی ایسی چیز ہمیں خوبصورت مل جاتی ہے اور ہم اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے آج میں نے آپ کے ساتھ یہ خوبصورت منظر جو ہے وہ شیئر کیا ہے، تو یہ آپ کو بتانا چاہتا کہ کیسے وہ بھائی جو ہے دوسرے بھائی کو یہ اس کے ساتھ. تو 3 ہم نے کہا کہ جیسے پہلا جو ہے مقدس یوحنا وہ شاگردوں کو یہ تحفہ دیتے ہیں، پھر خدا یسوع مسیح ان کو زندگی میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، یہ تحفہ دیتے ہیں. اور جو تیسرا ہے وہ جو اندریاس ہے وہ اپنے بھائی کو یہ تحفہ دیتا ہے، ان کو مسیح سے ملا. اور خدا یسوع مسیح پھر اس کو تحفہ دیتے ہیں، اس کو نئی شناخت دیتے ہیں کہ تو کیفا ہے، تو وہ پتھر ہے جس پر میں بنیاد رکھوں گا اور جو کلیسیا ہے وہ تجھ پر ہوگا. اور تو پھر دوبارہ سے گھنٹی بجنا شروع ہو گئی. تو آپ اور میں کوشش کریں کہ جب ہمیں کوئی ایسی خوبصورت خدا یسوع مسیح کی طرح استاد مل جائے تو ہم یہ دوسروں کو بتائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں. اور یہی آج کی جو ہم دوسرے اتوار کے حوالے سے یہ اپنے لیے سبق لے سکتے ہیں، پیغام لے سکتے ہیں. تو میری آپ کے لیے اور میری خواہش ہے کہ ہم اچھے شاگرد بنیں، ہمیں اچھا استاد ملا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی غیر مشروط محبت کے ساتھ دوسروں میں بانٹیں. شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. میں آپ کو تھوڑا سا منظر جو ہے اور دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس منظر کو اور اچھے طریقے سے دیکھ سکیں. اس طرف جو ہے وہ پہاڑ ہے، وہ سامنے ایک چرچ بھی ہے، اور یہ سارا باہر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اور جو وہ میں بات کر رہا تھا ایک پہاڑ کی، آتش فشاں پہاڑ کی، وہ شاید آپ کو پیچھے نظر آ جائے، وہ سفید رنگ ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں.